فیصل صاحب زواری صاحب بجٹ بھی پیش ہو گیا عید سے کچھ دن پہلے، تو اس کے بعد بہت سے لوگ جو اس سے ناراض بھی ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن کیا صورتحال ایسی ہے، آپ کیونکہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، تو کیا صورتحال ایسی ہے کہ یہ کہا جائے کہ کیا کہیں کچھ کہا نہیں جاتا، اب تو چپ بھی رہا نہیں جاتا، آپ کے بھی چپ رہنے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے؟ ایسی یقیناً ایسی بہت ساری باتیں، آپ سب کو عید مبارک ہو. وہ بھارت کے ایک شاعر ہیں نواز دیوبندی، مجھے آپ کی اس گفتگو سے ان کا شعر یاد آ گیا. انہوں نے پڑھی تھی ایک نظم کراچی میں، ایک غزل اپنی، کہ ایک دوسرے کا ساتھ ہیں ہم یوں نبھا کے خوش، میں رو کے خوش ہوں اور مجھے وہ رلا کے خوش. آئے ہائے ہائے اور مجھے وہ رلا کے خوش. تو یہ والی صورتحال ہے. آپ ان دونوں سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی حالات پہ، جو میں حالات پہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، افتخار عارف صاحب نے کوئی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کسی اور کا شعر سنایا تھا، اور کیا کمال تھا. ہماری خوش بختی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ، کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ، اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے. اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ حالات ہیں. تو خبر ہے آپ کے پاس؟ اسی لیے تو ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. ہاں اچھا. تو یہ بتائیں ولید صاحب کہ اب آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے سیاست میں، کئی سال گزر گئے ہیں آپ کو. 2013 میں آپ نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا؟ جی ہاں. اور واحد الیکشن وہی تھا. سینٹ کے الیکشن کو اگر آپ گنتے ہیں تو وہ بھی لڑا تھا. ہاں اس کے بعد تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو عنصر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، جب عید کے موقع پہ آپ اپنے کسی سیاسی مخالف کو ملتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ملتے ہیں؟ جس طرح آج ہم مل رہے ہیں جی، یہ سیاسی مخالفین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ آپ نے ان کو مبارکباد دی؟ بالکل جی، مبارکباد دی. اور مطلب ہمارے ملک میں ہر قسم کے سوچ رکھنے والے اور سیاسی نظریے والے لوگ ہیں، لیکن ہے تو سب پاکستانی ہی ہم. اور یہ کراچی سے ہیں، میں لاہور سے ہوں، رومینہ جو ہیں یہ گجرانوالہ سے ہیں غالباً. ان کے ساتھ میں ایک پارلیمنٹری کانفرنس پہ بھی ٹریول اکٹھے کیا ہے. اور ماضی میں بھی جب ڈیلیگیشنز جاتی ہیں تو ان ساری پارٹیز کے ہمارے جو ہیں ہوتے ہیں اس میں اراکین، اور اس میں بہت سو سے جو ہے وہ پرسنل لیول کی دوستی جو ہے وہ ہے. اور عید کے موقع پر تو پھر ظاہر ہے پالیٹکس کو ہم پیچھے رکھتے ہیں اور ذاتی تعلق کو میں تو ترجیح دیتا ہوں. اور میرے خیال میں بھی فیصل سبزواری صاحب نے، ناٹ بہروز، انہوں نے جو ابھی آخری جو شعر جس کا حوالہ دیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی غزل سے ہے جس میں ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے یا مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اور پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. غالب ہیں جی. یہ غالب ہیں. اچھا. تو رومینہ صاحبہ، آپ اس موجودہ صورتحال میں جب پارلیمنٹ میں سیاسی مخالفین سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے عام لائف میں بھی آمنا سامنا ہوتا ہے، تو عید پہ کوئی آپ کے سامنے تحریک انصاف کی کوئی ممبر پارلیمنٹ آپ کے سامنے آ جائے جس نے پارلیمنٹ کے اندر بہت سخت تقریر کی ہو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف، تو کیسے آپ اس کو ملیں گی؟ دیکھیں حامد صاحب، آپ میں چونکہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، تمام تر لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گرو تو اس طرح سے اتنی اونچائی سے اس طرح سے گرو کہ وہ جیسے جھرنا گرتا ہے اور اپنی خوبصورتی جو ہے وہ نہیں کھوتا. تو میرے خیال میں جو اخلاق ہے اس کا جو دامن ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میرے تو تمام تر لوگ جو مجھے پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ میرے نہیں خیال میں کہ نہ میری سیاسی تربیت میں یہ ہے، نہ میری اپنی جو ویسے تربیت ہے اس میں، کہ اگر کوئی بھی کسی طریقے کے ساتھ بھی بولا تو آئی تھنک دا بیسٹ ریونج از ٹو اسٹے کام، جو کہ دین بھی سکھاتا ہے. اور آپ کو میرے خیال میں اپنی اخلاق کی جو ہے، اور میں ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو اس کو سلام پہل کرنے کی ضرور کوشش کرتی ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آگے ان کا مسئلہ اور ان کے رب کا مسئلہ. عید پہ اپنی سیاسی مخالف خاتون کو گلے تو لگا لیتی ہوں میں. ویسے بھی میں جب بھی ملتی ہوں، آپ یقین کریں میں عزت سے ملتی ہوں اور سلام پہلے کرتی ہوں اور ملتے ہیں، کیونکہ آئی تھنک دیکھیں ایٹ دا اینڈ دس از آل پاکستان ہے تو ہم ہے. اور پھر سب سے اب دیکھیں پاکستان کس کے اوپر بنا؟ اسلام کے نام پہ اوپر بنا. اور ہمیں میرے خیال میں ہر ایک کی اپنی انڈیویجول ایک سوچ ہے، فکر ہے،
اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. تو میرے نظریے کے مطابق تو آپ کچھ بھی ہو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے ملنا ہے, کیونکہ بعد میں بھی ایٹ دا اینڈ واٹس دا اینڈ ڈائلاگ. میں چھوٹی سی ایک مداخلت کروں گا, ایک بریف سا ان کے بارے میں اور اپنے بارے میں واقعہ بتانا ہے. جب ہم وہ ڈیلیگیشن پہ اکٹھے جا رہے تھے چائنا, تو ہم یہاں اسلام آباد سے ہی فلائی کر رہے تھے, تو یہ پہلے آ کے چیک ان کر گئیں. میں آدھا گھنٹہ بعد آیا تو مجھے چیک ان کاؤنٹر پہ جو تھے صاحب, انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کی جو ساتھ جا رہی ہیں ڈیلیگیٹ, انہوں نے کہا ہے کہ برابر والی سیٹ آپ کو دے دی جائے ضرور, لیکن انہوں نے کہا کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ وہ تو یہ خواہش کا اظہار کر کے گئی ہیں, آپ کو ہم دوسری سیٹ بھی دے سکتے ہیں. میں ان سے پہلے نہیں ملا تھا, ہماری پہلی ملاقات تھی, اور مجھے علم تھا کہ یہ پی ایم ایل این سے ہیں اور ان کو بھی علم تھا کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں, لیکن جب یہ خواہش کا اظہار کر کے گئی تھی کہ برابر والی سیٹ میری ہو, تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں نے ان کو کہا بالکل نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ وہی سیٹ دیں مجھے جو میڈم کہہ کے گئی ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جب ہماری بورڈنگ ہو رہی تھی تو چونکہ پارلیمنٹ کے اسی سے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میڈم وہ ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, آپ کیونکہ ایک دو سیٹس اس طرح سے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے کوئی. اچھا آپ دیکھیں نا کہ پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ جو ایئرپورٹ کا اسٹاف ہے اس کا خیال ہے کہ یہ بڑے ایک دوسرے کے مخالف ہیں, تو جہاز میں ایک دوسرے کا سر نہ پھاڑ دیں. اور آپ دیکھیں بیکاز آپ جب باہر جاتے ہیں, اور پھر بہت اچھا یہ تھا کیونکہ ہم دونوں نے دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ فورم, اور ہمیں چائنا کے اس کے اوپر تھا, اور ہم دونوں جو تھے اس میں لیڈ کرنی تھی, ہمارے ایسے سبجیکٹس تھے, اور اٹ واز ویری گڈ کیونکہ ہمیں اس کے اوپر وہاں پر ہم نے پارٹیز سے زیادہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا. اب یہ بول رہی تھی میں فلم کھینچ رہا تھا فون سے, میں بول رہا تھا تو یہ فلم کھینچ رہی تھی, ہم شیئر کر رہے تھے ایک دوسرے سے تاکہ سوشل میڈیا پہ دس از بیکاز یو نو. اور وہ وہاں پہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ پاکستان کی. اور میرے خیال میں the way we have represented Pakistan over there, it was a great success for us. اور پھر بعد میں اسی پروگرام سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ مزید اوپن ہوئی, انٹرنیشنل وہ فورم تھا, اور اس ٹائم پہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی ایگزامپل جو تھی ہم نے سیٹ کی. لیکن میں بالکل سمجھتی ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں, اب کیونکہ عید کا موقع ہے تو مناسب نہیں کہ میں کسی کا ذکر کروں, دوسری جماعتوں سے بھی, چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں یا کسی لائک they don't want to meet with us. یہ حقیقتاً میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن میں میرے ساتھ میرے اور جو کولیگز ہیں, we always go forward اور کرتے ہیں, پھر آگے کوئی بات کرنا چاہے یا نہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہر کسی کی ایک اپنی انڈیویجول پہچان ہے, اور پاکستان سے باہر سب سے ٹاپ پریورٹی آپ کی پاکستان ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں پر آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے ملک کو یا آپ کے لیے ایک بدنامی کا باعث